بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ کی راہ میں مستحق کو بھی دے اور اسے بھی دے جو مستحق نہیں۔ اللہ تجھے وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق ہے، اور وہ بھی دے گا جس کا تو مستحق نہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ حج زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ دوسروں کے آنسوؤں کو زمین پر گرنے سے پہلے اپنے دامن میں جذب کر لینا انسانیت کی معراج ہے۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا، تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ اپنے لیے ایسے مرد اور عورت کا انتخاب کرو جو آپ سے دور ہونے پر اللہ سے رابطہ کرے، نہ کہ کسی غیر مرد یا عورت سے رابطہ کرے۔ مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بد مزاج رہیں، تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے لیے وقت نکالو، وقت پر نماز ادا کرو، اللہ تمہاری زندگی سے برا وقت نکال دے گا۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں، بلکہ باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جائے گی۔ انسان کل بھی دکھی تھا، انسان آج بھی سکھی نہیں ہے۔ علاج خالق کے قرب میں ہے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ ریاضی کی طرح رہو، دوستوں کو جمع کرو، دشمنوں کو تفریق کرو، خوشی کو ضرب دو، پیار کو تقسیم کرو اور ہمیشہ مسکراتے رہو۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے۔ ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائیں۔